أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا کہ جس نے کسی جان کو قتل کیا بغیر کسی دوسری جان کے یا زمین میں فساد کرتے ہوئے، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے پوری جہان کے تمام جہانوں کے انسانوں کو قتل کر ڈالا، اور جس نے ایک جان کو بچا لیا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کی جانوں کو جو ہے وہ بچا لیا۔ نہایت ہی عزت کے لائق سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان پر بے شمار بے حد و حساب احسانات فرمائے ہیں، بہت ہی زیادہ نعمتیں عطا کی ہیں۔ اس کا جسم سارا نعمتوں سے بھرا ہوا ہے، ایک ایک عضو ایسی قیمتی شے ہے کہ دنیا جہان کی دولتیں خرچ کرنے کے باوجود انسان اس طرح کا عضو جو ہے وہ دنیا میں حاصل نہیں کر سکتا۔ اعضاء کا تو پھر بھی دنیا میں کوئی بدل موجود ہے، کسی کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے تو مصنوعی ٹانگ لگا لیتا ہے، دانت ٹوٹ جائے تو مصنوعی دانت لگا لیتا ہے، ہاتھ ٹوٹ جائے تو مصنوعی ہاتھ لگا لیتا ہے۔ اگرچہ وہ کام وہ تو نہیں کرتا، لیکن پھر بھی انسان کہتا چلو کچھ نہ کچھ مجھے سہارا مل گیا۔ لیکن انسان کے جسم میں جو جان ہے وہ ایک ہی ہے اور اس کا کوئی بدل۔ انسان کی جو جان ہے کائنات میں اس کا کوئی بدل نہیں، یہ جب چلی جاتی ہے تو دوبارہ نہیں ملتی، یہ ہر انسان کو ایک ہی دفعہ زندگی میں ملتی ہے، اور سب سے قیمتی شے یہی ہے۔ اگر یہ جسم میں جان موجود ہے تو یہ سارا جہان موجود ہے، اور اگر جسم میں جان نہیں ہے تو پورا جہان انسان کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے من مات قامت قیامتہ، جو بندہ مر جاتا ہے اس کی تو قیامت شروع ہو جاتی، اس کے لیے گویا کہ سارا جہان ہی ختم ہو گیا۔ زندگی، حیات اور جان اور روح یہ سب سے قیمتی شے ہے، اور اس کا کوئی بدل نہیں اور اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا حکم دیا ہے کہ لوگوں اپنی جان کی حفاظت کرو، اپنی جان کی حفاظت کرو، کھاؤ پیو تاکہ تمہاری جان بچی رہے۔ حتیٰ کہ اگر تمہاری جان جانے کا خدشہ ہو، تمہیں حلال رزق نہ مل رہا ہو، مردار کھا لو اور اپنی جان بچا لو۔ جان کو ضائع کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ لاؤ۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی جان سب سے زیادہ قیمتی بنائی، اور انسان کو حکم دیا کہ اس کی حفاظت کرنا تیری ذمہ داری ہے۔ جب میں لے جانا چاہوں تو میری مرضی ہے، اس وقت تیری جان نکلتی ہے تو نکل جائے، لیکن جب تک میں نے تجھے دے رکھی ہے یہ تیرے پاس میری ایک مستعار عاریتاً ادھار دی ہوئی امانت ہے، اس کی حفاظت کرنا جو ہے وہ تیری ذمہ داری۔ آپ دیکھیے انسان تو انسان ہے، جانور جو ہے جانور، اس کے ساتھ انسان حسن سلوک کرتا ہے اور اس کی جان بچا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں اور جہنم سے آزاد کر کے جنت کا داخلہ دیتے ہیں۔ بینما یمشی رجل فی الطریق، ایک آدمی رستے میں جا رہا تھا، اسے جو ہے وہ شدید پیاس لگی، فنزل بیرن، ایک کنویں میں اترا، فشرب الماء، پانی وہاں سے پیا، ثم خرج، باہر نکلا، فاذا کلب یلہث، ایک کتا جو ہے وہ ہلکلا رہا تھا،
اور وہ اپنی زبان زمین کے پہ لگا کر زمین کو مٹی کو چوس رہا تھا. وہ سمجھ گیا کہ یہ کتا بھی اس کو وہی حالت ہو گئی ہے جو میری حالت تھی کہ زبان حلق کو جا لگی ہے اور شدید پیاس لگی ہے. فنزل البئر، پھر وہ کنویں میں اترا اور اس نے اپنا موزہ اتارا اور موزے میں پانی جو ہے وہ بھرا. فاخذ بفیہ، اپنے منہ کے ساتھ پکڑا اور باہر نکلا، اور باہر نکل کر اس نے کتے کو پانی پلایا. شکر اللہ لہ فغفر لہ، اللہ کو اس کا یہ احسان اور یہ نیکی اور یہ جانور کی جان بچانا اتنا پسند آیا، اللہ نے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے اور جنت کا وارث بنا دیا. اگر جان ان کتے کی ہو، جانوروں کی ہو، اور وہ شدید تکلیف میں ہو اور اس کی جان کو بچا لیا جائے تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت محبوب عمل ہے. اور اگر انسان کی جان کو بچا لیا جائے تو پھر کتنا زیادہ محبوب عمل ہوگا، کتنا زیادہ اجر و ثواب جو ہے وہ ملے گا، انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا. اور دوسری طرف ایک عورت، مشہور واقعہ ہے، آپ نے فرمایا داخلت امرأۃ النار فی حرۃ، ایک عورت ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو گئی. لا ہی اطعمتھا، نہ تو اس نے کھلایا، ولا سقتھا، نہ پانی پلایا. اذ حبستھا، جب اس نے اس کو باندھ کر رکھ دیا. ولا ہی ترکتھا، اس کو چھوڑا بھی نہیں. تاکل من خشاش الارض، زمین کے کیڑے مکوڑے جا کر وہ کھا لیتی. فماتت، وہ اسی قید کے اندر فوت ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلی کو سزا دینے کی وجہ سے اس عورت کو جہنم میں داخل کر دیا. ایک بلی کی جان لینے والا انسان جہنم میں جا سکتا ہے تو ایک انسان کی جان کو ضائع کرنے والا اور اسے ہلاک کرنے والا کیسے جنت میں جا سکتا ہے؟ اس کے لیے جہنم سے بچنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اسی لیے شریعت نے کہا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا، لوگوں جس نے کسی مسلمان مومن کو قتل کیا نہ حق، اس کی سزا جو ہے وہ جہنم ہے، اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہے، اس کے اوپر لعنت ہے، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے، شدید وعید جو ہے وہ سنائی. کہا لوگوں اپنی جان کو ضائع کرنا یہ کسی بھی صورت میں جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اس لیے میں نے شروع میں جو آیات پڑھی ہیں ان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی کہا. ہم نے لوگوں بنی اسرائیل پر بھی لکھا تھا، تمہارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ جس نے کسی ایک جان کو قتل کیا نہ حق زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے، گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دی، اور جس نے ایک انسان کی جان کو بچا لیا اس نے گویا کہ ساری انسانیت کو جو ہے وہ بچا لیا. خون دینا، یہ انسان ایک جسم سے خون نکال کر دوسرے مریض کو انجیکٹ کروا دیتے ہیں، یہ خون دینا کوئی جائز معاملہ نظر نہیں آتا. شریعت نے خون کو حرام قرار دیا. پہلے لوگ جانوروں کا نکال کر خون پی لیا کرتے تھے، جس جانور کا گوشت کھایا جاتا ہے اس جانور کا بھی خون جو ہے وہ شریعت نے حرام قرار دیا. لیکن ایک انسان کا خون نکال کر دوسرے انسان کو لگانا، شریعت میں اس کی کوئی مثال نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا تصور بھی نہیں تھا، صحابہ اکرام کو بالکل معلوم نہیں تھا، تابعین حتیٰ کہ ائمہ اکرام کے زمانے میں یہ عمل نہیں تھا. یہ بعد کے زمانے میں پیدا ہوا مسئلہ، علماء نے اجتہاد کیا کہ ایک آدمی کا خون نکال کر اگر دوسرے آدمی کو دے دیا جائے اس کی جان بچ جاتی ہے، لہٰذا کوئی حرج نہیں، یہ کر لیا کرو، انشاءاللہ یہ جائز ہے. کیونکہ شریعت نے جان بچانے کا حکم دیا ہے. جان بچانے کے لیے اگر وقتی طور پر معمولی سا کوئی ایسا کام بھی کر دیا جائے جس کی شریعت میں مثال نہ ملتی ہو تو کوئی حرج نہیں، جائز. یہ علماء نے اجتہاد کر کے جو ہے وہ یہ فتویٰ دیا ہے کہ خون دینا جو ہے وہ جائز ہے تاکہ کسی کی جان بچ جائے، کسی کو قتل کرنا جو ہے وہ جائز نہیں. شریعت نے کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، لوگوں اپنی اولادوں کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرنا. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں تمہیں بھی رزق دیتے ہیں. ساری کائنات کا رب میں ہوں، ساری کائنات کا خالق میں ہوں، رزق میرے ذمہ میں ہے، حیات اور موت میرے پاس ہے، لہٰذا اپنی زندگیوں کے اور اپنی موتوں کے فیصلے تم خود نہ کیا کرو. یہ تمہید اس لیے میں نے ذکر کی ہے کہ آج کل بے شمار خودکشی کے واقعات جو ہے وہ موجود ہیں. ہر محلے میں، شہروں میں تو بہت دور کی بات ہے، ہر محلے میں اکا دکا کوئی نہ کوئی واقعہ جو ہے وہ پیش آ رہا. 18 جولائی
یہ پچھلے دن گزرے، اخبار کے اندر 3 نمایاں سرخیاں جو ہے وہ لگی، 3 نمایاں ایک ہی صفحے کے اوپر۔ اوکاڑا میں ایک والد نے اپنے 2 بچوں کو زہر دیا اور خود بھی زہر پیا اور تینوں ہلاک ہو گئے، یہ اخبار کی خبر۔ دوسرا واقعہ لاہور کا، ایک ماں اور اس کے 3 بچے گھر میں مردہ پائے گئے، تفتیش کی گئی تو پتہ چلا یہ بھی خودکشی کا واقعہ ہے۔ اور تیسرا واقعہ رحیم یار خاں کا کہ ایک والد جو ہے یا ایک والدہ جو ہے وہ اپنی بچوں کے ساتھ نہر میں کود گئی اور بچے موقع پر ہلاک ہو گئے اور ماں کو پھر بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ باہر نکال لیا گیا۔ یہ 3 واقعات ایسے ہیں جو اخبار کی زینت بنے ہیں۔ اس کے علاوہ بلا مبالغہ 20 نہیں سینکڑوں واقعات ایسے ہیں جو اخبار کی زینت نہیں بنتے، اور ہر روز ایسے واقعات پیش آتے ہیں۔ ایک طرف دیکھیے شریعت ہمیں کہہ رہی ہے کہ جان کی حفاظت کیجئے، لوگوں کی جان کو بچائیے، اپنی جان کو بچائیے، اپنی اولاد کی جان کو بچائیے، اور ایک انسان ہے وہ اپنی جان لینے پہ بھی تلا ہوا ہے اور لوگوں کی جانیں لینے پہ بھی ہے وہ تلا ہوا ہے، حتیٰ کہ اپنے محبوب بچے، پیارے بچے جن کے لیے انسان سب کچھ قربان کر دیتا ہے، ان کو ہلاک کرنے کے اوپر جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کا علاج کیا ہے؟ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں اختصار کے ساتھ یہی ذکر کرنا چاہوں گا۔ یہ خودکشی کیوں ہوتی ہے؟ انسان کیوں کرتا ہے؟ اور اس کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے؟ علاج کے لیے تو بہت ساری چیزیں ہیں، سبب تھوڑے سے ہی ہیں۔ جو اس کا مین اور بنیادی سبب ہے، مین اور بنیادی سبب وہ ٹینشن ہے، پریشانی ہے، بیوی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہے، ماں باپ کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہے، خاندان والوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہے، غربت ہے، افلاس ہے، روٹی پانی نہیں مل رہا، بجلی کا بل ادا نہیں ہوتا، گیس کا بل ادا نہیں ہوتا، خاندانی لڑائی جھگڑے ہیں۔ معاشرے کے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہیں ان کی جو ہے وہ انسان کو ٹینشن ہے، آزمائشیں ہیں، یا کوئی انسان جو ہے وہ بیمار ہو جاتا تو تب ٹینشن میں پڑ جاتا، پریشان ہو جاتا ہے، اور اسے کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو اپنے آپ کو ہلاک کر دیتا ہے۔ یہ بنیادی ایک سبب ہے جو خودکشی کے رجحان، بڑھتے ہوئے رجحانات کے اندر جو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے، کہ اکثر خودکشیاں اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ انسان بڑی ٹینشن میں ہے، مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، اسے کوئی رستہ نظر نہیں آتا، کوئی مدد دینے والا نظر نہیں آتا، کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہوتا، کوئی اس کو پوچھتا نہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ وہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو بھی جان ہلاک کر دیتا ہے اور اپنے بچوں کو بھی جو ہے وہ ہلاک کر دیتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آئیے اس کا علاج کیا ہے؟ آج کے خطبہ جمعہ میں صرف ایک بات جو ہے وہ ذکر کروں گا، اسی بات کو تفصیل سے ذرا ذکر کرنا چاہوں گا۔ یہ ٹینشنیں، مصیبتیں اور پھر خودکشی، اس کا آگے ایک اور سبب ہے، وہ سبب ہے ہمارا دین سے غافل ہونا۔ ہمیں اپنے دین کا کوئی پتہ نہیں۔ میں کافروں کی بات نہیں کر رہا، یہودیوں کی بات نہیں کرتا، ہندوؤں کی بات نہیں کرتا، اور سکھوں کی بات نہیں کرتا کہ وہاں خودکشیاں ہوتی ہیں۔ میں صرف مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ مسلمان، سنی مسلمان، خواہ وہ بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، شیعہ ہوں، کسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں، ان کے ہاں جو خودکشی ہوتی ہے یہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ٹینشن آئی ہے، لیکن اس کو اپنے دین کا سرے سے علم۔ اگر اسے دین کا علم ہوتا وہ کبھی خودکشی نہ کرتا۔ دین کا علم نہ ہماری گورنمنٹ دین پڑھانے کی طرف راغب ہے، نہ وہ چاہتی ہے کوئی پڑھے۔ اگر کوئی دین کہیں پڑھایا جاتا ہے تو اس کے راستے میں اکثر لوگ جو ہے وہ روڑے لٹکانے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں، اور لوگوں میں دین پڑھنے کا، گورنمنٹ نے کیا دین پڑھانا ہے، اسکول اور کالج اور یونیورسٹی کی جو حالت ہے وہ کسی سے چھپی اور ڈھکی ہوئی نہیں ہے۔ سب جانتے ہیں کہ کیا تعلیم وہاں پہ ہو رہی ہے اور کیا کچھ جو ہے وہ نہیں ہو رہا۔ وہاں پہ لوگوں نے کیسا جو ہے وہ کھیل تماشا جو ہے وہ لگایا ہوا ہے۔ سکول و کالج جو ہے وہ بزنس کا، کاروبار کا جو ہے وہ ایک دھندا جو ہے وہ بن چکا ہے، بس کاروبار کیا جاتا ہے۔ ڈگریاں جو ہے وہ بکتی ہیں، پیسہ دیجئے اور ڈگری لیجئے اور جائیے جہاں پہ جا کر مرضی ملازمت لے لیجئے، سفارش کروائیے، پیسہ دیجئے، کام ہو جائے گا۔
جہاں پہ سکول کی اور دنیا کی تعلیم کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہاں پہ دین کی پرواہ جو ہے وہ کون کرے؟ اور معاشرہ ہمارا، ان کو بھی دین سے کوئی غرض نہیں ہے الا ماشاءاللہ زیادہ سے زیادہ شوق چڑھ جاتا ہے تو کسی کو یہ آتا ہے میں بچے کو حافظ بنا دوں، جب حافظ قرآن بن جاتا بس بات ذمہ داری ختم، وہ کہتا ہے ساری برکتیں جو میں نے سمیٹ لی کہ میرا بچہ قرآن کا حافظ بن گیا۔ اب یہ بھولتا ہے بھول جائے، اب یہ نماز پڑھتا ہے پڑھے نہیں پڑھتا نہ پڑھے، اب یہ اچھے کام کرتا ہے کرے نہیں کرتا نہ کرے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، بس اس نے حفظ کرنا تھا کر لیا، میں بالغ بن گیا حافظ کا۔ نہیں، ایسا تو نہیں۔ دین 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 ہے ہمارا، اس کے اوپر ہماری زندگی ہے، اسی کے اوپر ہماری آخرت ہے، اسی کے اوپر ہماری جانوں کا تحفظ ہے۔ افسوس کہ جو ہمارے لیے ہر چیز سے زیادہ قیمتی چیز ہے ہم نے اسے فراموش کر دی۔ دین جو ہے وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اگر یہ دین موجود ہو تو انسان کبھی خودکشی نہ کرے۔ قرآن مجید سارا دین ہے، حدیث پاک سارا دین ہے، لیکن میں نہیں کہتا کہ آپ سارا دین جو ہے وہ قرآن مجید حاصل کریں، اس کا ترجمہ سارا پڑھیں اور اس کی ساری تفسیر پڑھیں، لیکن کم از کم جو آج کے خطبے میں چند ایک آیات اور احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں ان کو تو یاد رکھ لیں، ان کو تو آگے نشر کیجئے، ان کی تعلیم تو اپنے بیوی بچوں کو دیجئے، اپنے بہن بھائیوں کو دیجئے، اپنے فیکٹری کے ملازموں کو دیجئے۔ چند ایک حدیثیں اور چند ایک آیتیں ہیں، کوئی زیادہ نہیں ہیں، ان میں سے ایک آیت میں پڑھتا ہوں، پہلی نمبر 1۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ فرمایا ہم تمہاری ضرور آزمائش کریں گے، ہر کسی کی آزمائش کریں گے، جو بندہ دنیا میں آیا ہے اس کی آزمائش ضرور ہونی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے جس نے انسان کو پیدا کی، تیری آزمائش ضرور ہونی ہے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ ڈر دے کر، وَالْجُوعِ بھوک دے کر، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ پھلوں کی کمی دے کر اور جانوں کی کمی دے کر، کھیتیوں کی کمی دے کر، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے، جو تکلیف بھی آتی ہے پھر بھی صبر کرتے، کوئی مسئلہ نہیں، رہے دن وہ بھی نہیں رہنے یہ بھی نہیں، وہ بھی گزر گئے یہ بھی گزر جانے ہیں، لہٰذا مجھے جو ہے وہ جزا فضا نہیں کرنا چاہیے اور دائیں بائیں بھاگنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ لوگ جن کو جب مصیبت پہنچتی ہے، آزمائش آتی ہے، تکلیف آتی ہے، بیماری آتی ہے، کوئی بھی ٹینشن آتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں ہم سب کے سب اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی طرف واپس جانا، کوئی مسئلہ نہیں، یہ چیز مجھ سے کھس گئی ہے، میں نے بھی ایک دن چلے جانا، میری بیوی چلی گئی، میری اولاد چلی گئی، میرا بھائی چلا گیا، میرا والد میری والدہ، کاروبار چلا گیا، میرا فلاں کام نقصان ہو گیا، یہ چیز چلی گئی ہے تو میں نے کون سا ہمیشہ زندہ رہنا، میں نے بھی چلے جانا، کوئی مسئلہ نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ فرمایا یہ لوگ جو آزمائش اور تکلیف آنے کے بعد صبر کرتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں کہ اللہ کا فیصلہ ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ صلوات من ربہم، اللہ کی جانب سے بہت ہی مہربانیاں ہیں اور بہت ساری عنایتیں ہیں، بڑے انعامات ہیں، ورحمہ، اللہ کی طرف سے رحمت بھی ان کو شامل حال رہے گی، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ دنیا میں اگر ہدایت یافتہ لوگ ہیں تو یہی صبر کرنے والے، جو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر صبر کر لیتے ہیں، 3 انعام جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو عطا فرماتے ہیں، اللہ کی طرف سے عنایتیں، مہربانیاں اور انعامات، اور اللہ کی رحمت اس کے شامل حال ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو ہدایت کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اس آیت کو اگر انسان اللہ کے فضل سے بغور پڑھے، تسلی سے پڑھے اور اس کے ایک ایک لفظ میں غور کرے، اللہ کے فضل سے انشاءاللہ وہ بندہ خودکشی نہیں کرے۔ تکلیف تو آنی ہے، پھر کیا ہوا؟ ہر کسی کو آتی ہے، ہر کسی کو آتی ہے، کوئی دنیا میں اس دنیا سے تکلیف سے مبرہ ہے ہی نہیں۔ کوئی انسان کہے کہ میں دنیا میں اور تکلیفوں سے بچ جاؤں گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک آیت، دوسری آیت سن لیجئے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایماندار لوگو نماز اور صبر کے ساتھ مدد طلب کرو، جب کبھی تکلیف آئے صبر بھی کرو
نماز بھی پڑھو. ہم تو نماز ویسے نہیں پڑھتے تو صبر کے وقت تکلیف کے وقت کیسے پڑھیں؟ فوتگی ہو جاتی ہے تو انسان کہتا ہے اب نماز پڑھنے جاؤں، میں پہلے غمزدہ ہوں، تھکا ہوا ہوں، رات جاگتا رہو، نماز پڑھوں اٹھ کے، وہ نماز ہی نہیں پڑھتا. ساری زندگی نمازیں ہی پڑھی ہیں، اب تکلیف کے وقت بھی نماز پڑھوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں تکلیف کے وقت تو اور زیادہ پڑھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے اذا حاذبہ امر فزع الی الصلاۃ، جب آپ کو کوئی پریشان کرنے والا معاملہ لاحق ہو جاتا آپ فوراً نماز کی طرف لپکتے، نماز پڑھتے. نماز پڑھنے سے اللہ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، اللہ سے بات چیت ہوتی ہے، انسان کو صبر آ جاتا ہے اور انسان جو ہے وہ دعا مانگتا ہے، اس کے دل کو سکون ہو جاتا ہے. لیکن ہم جو ہے وہ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، ہم تو پہلے نہیں پڑھتے، تو وہاں پہ انسان کو صبر کہاں سے آئے؟ کہا نماز کے ساتھ جو ہے وہ مدد لیجئے اور صبر کے ساتھ مدد لیجئے، صبر کیجئے، برداشت کیجئے، کوئی بات نہیں. یہ والد یا والدہ چلے گئے، یہ بیٹا یا بیٹی چلے گئے، یا یہ کاروبار چلا گیا، یا مجھے حادثہ ہو گیا، یہ ساری زندگی نہیں ہے. جان جو ہے وہ ساری زندگی، جان چلے گی تو سب کچھ چلا گیا. جب تک جان موجود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ دینے پہ قادر، سب کچھ دوبارہ مل سکتا ہے. لیکن زندگی ختم ہو گئی تو پھر اس کے بعد کچھ نہیں ملتا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، سفر پہ جا رہے تھے، سواری پہ ان کو اطلاع ملی میرا بھائی فوت ہو گیا. قسم بن عباس، عبداللہ بن عباس کا بھائی، وہ فوت ہو گئے. کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ پڑھا، سواری سڑک کے راستے کے ایک کنارے پہ کھڑی کی، سیدھے قبلہ کی طرف ہوئے اور 2 رکعت نماز پڑھی. کہا اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا میرے بندو جب تکلیف پہنچے تو نماز پڑھو. نماز پڑھی اور اپنے سفر پہ روانہ ہو. یہ نیک لوگوں کا کام، یہ نیک لوگوں کا کام ہے، یہ اللہ والوں کا کام ہے، یہ دیندار لوگوں کا کام ہے کہ وہ نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کرتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کو توفیق دے دیتے ہیں اور وہ برداشت کر لیتے. 2 آیتیں. تیسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر ولیس ذلک الا للمؤمن ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ وان اصابتہ ضراء صبر فکان خیر اللہ. فرمایا مومن کا معاملہ، مسلمان کا معاملہ بڑا خوبصورت ہے، بڑا خوبصورت ہے، اور اس کا ہر معاملہ خیر ہی خیر ہے. زندگی مومن کی ہو اس کے لیے ہر لمحے خیر ہی خیر ہے. اگر نعمتیں ملتی ہیں تو تب بھی خیر ہے، اگر آزمائشیں اور پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں تو تب بھی خیر ہے. کہا کیسے؟ کہا وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، صرف اور یہ اعزاز صرف مومن کو ملتا ہے، دین پڑھنے والے کو ملتا ہے، دین سیکھنے والے کو ملتا ہے. کیسے ملتا ہے؟ ان اصابتہ سراء شکر، اگر اس کو اللہ کی طرف سے نعمت ملتی ہے، صحت ملتی ہے، شادی ہو جاتی ہے، کاروبار ہو جاتا ہے، اولاد مل جاتی ہے، اس کو جو ہے وہ اچھی نوکری مل جاتی ہے، شکر، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، الحمدللہ یا اللہ تیرے پہلے بھی بڑے احسانات تھے، اب تو نے ایک اور احسان دے دیا، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرًّا، اگر تکلیف آتی ہے، بیماری آ جائے، کوئی فوتگی ہو گئی، کوئی کاروبار میں گھاٹا پڑ گیا، کوئی نقصان ہو گیا، صبر، وہ صبر کرتا ہے فکان خیر اللہ، اس کا شکر کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہے، اس کا صبر کرنا بھی اس کے لیے بہتر. یہ حدیث اگر کسی کے سامنے ہو اللہ کے فضل سے انشاءاللہ وہ خودکشی نہیں کرے گا کہ تکلیف آئی ہے پھر کیا ہوا، یہ وقت گزر جائے گا، مجھے صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے جو ہے وہ بہترین انعامات رکھیں، میرے لیے زندگی بہترین بنا دینی ہے، میری یہ دنیا کی زندگی بھی بہتر بن جانی اور آخرت والی بہتر بن جانی، وہ کبھی بھی خودکشی نہیں کرے گا. چلیے ایک اور حدیث شامل کر لیجئے. دوسری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی خوبصورت حدیث ہے، یود اہل العافیۃ یوم القیامہ عندما یؤتی اہل البلاء الثواب لو کانت جلودہم تقرض بالمقاریض فی الدنیا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. فرمایا قیامت کے دن تکلیفوں میں زندگی بسر کرنے والے، آزمائشوں اور ٹینشنوں میں زندگی بسر کرنے والے ان لوگوں کو جب قیامت کے دن اجر دیا جائے گا تو تندرست لوگ دیکھ کر افسوس کریں گے اور خواہش کریں گے کاش دنیا میں ہمارے جسموں کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا،
ہمیں اتنی تکلیف میں مبتلا کیا جاتا کہ ہمارے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے، ہمیں تکلیفیں آتی، اور آج ہمیں وہ بھی انعامات ملتے جو آج مریضوں کو مل رہے ہیں۔ ٹینشنوں میں رہنے والے لوگوں کو جو انعام مل رہے ہیں آج ہمیں وہ بھی ملتے۔ اس کے ساتھ دوسری حدیث بھی ملا لیں جو اسی معنی میں ہے، فرمایا انسان کو کانٹا چبھتا ہے، کوئی بڑی تکلیف آتی ہے، چھوٹی تکلیف آتی ہے، فرمایا وہ زندگی میں صبر کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ جب اس کی زندگی ختم ہوتی ہے اس کے جسم کے اوپر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، ان ٹینشنوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا۔ اگر انسان کو یہ معلوم ہو کہ تکلیف تو میرے رب نے دی ہے، فیصلے اس کے ہیں، مجھے صبر کرنا چاہیے، میرے سارے گناہ دھل جائیں گے اور قیامت کے دن اتنا اجر ملے گا کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا ہے، تو خودکشی کیوں کرنی؟ کس وجہ سے وہ خودکشی کرے گا؟ یہ ان احادیث سے جہالت کا نتیجہ ہے کہ انسان خودکشی کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک تیسری حدیث بھی شامل کر لیں۔ آپ نے فرمایا من کان آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ وعندہ قوت یومہ کأنما حجزت لہ الدنیا بحذافیرہا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا لوگو، جو آدمی اپنے گھر میں سکون سے بیٹھا ہوا ہے اور اس کے جسم میں کوئی خاص بیماری نہیں ہے، تندرستی اللہ نے عطا کر رکھی ہے، اور اس کے پاس صرف ایک دن کی غذا موجود ہے، ایک دن کی، جن کو روٹیاں نہیں ملتی، کاروبار نہیں چلتے، ان کے لیے حدیث سن لیجئے۔ فرمایا اللہ نے گھر میں سکون دے رکھا ہے اور جسم میں کوئی خاص بیماری نہیں ہے، لیکن ایک دن کی غذا ہے بس۔ فرمایا گویا کہ وہ یوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کی دولتیں اکٹھی کر کے اس کی جھولی میں ڈال دی۔ کس چیز کی ٹینشن لیتا ہے؟ کاروبار نہیں چلتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ایک دن کا کھانا جو ہے وہ موجود ہے، ایک دن کا کھانا کل کا نہیں ہے، آج کا ہے۔ وہ یوں سمجھے کہ اللہ نے ساری دولتیں جو ہے وہ دنیا کی ساری اس کو دے دی۔ تندرست تو ہے، گھر میں سکون تو ہے، کوئی خاص ٹینشن نہیں ہے، خام کے ٹینشن لیے دے کہ کل کو کہاں سے کھاؤں گا، کل کسی نے دیکھی ہے، کل آئے گا تو اللہ کل بھی رزق دے دے گا۔ فرمایا اس حدیث کو بھی اگر سامنے رکھ لیا جائے تو انسان جو ہے وہ کیسے تصور کرے گا کہ مجھے جو ہے وہ خودکشی کرنی چاہیے؟ ساری دنیا کی دولتیں تو اللہ نے مجھے دے رکھی ہیں، میں کیوں خودکشی کروں؟ کیوں ٹینشن کا شکار ہو جاؤں؟ اپنے جو ہے وہ خواہشات جو ہے اس کو انسان نے طول دے رکھا ہے، وہ بھی ملنی چاہیے، وہ بھی ملنی چاہیے، وہ بھی ملنی چاہیے۔ جب وہ چیزیں نہیں ملتی ہیں تو انسان خودکشی کر لیتا۔ اپنی خواہشات کو طول نہ دے، اپنی ضروریات زندگی پہ زور دے کہ جو چیزیں ضروریات زندگی میرے لیے ضروری ہیں وہ مجھے ملنی چاہیے۔ اللہ سے دعا مانگے، اللہ دے دے گا، وقتی طور پہ نہیں ملتی، کبھی دیر ہو جاتی ہے لیکن ملتی ہیں۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین کے اندر جتنے جانور موجود ہیں سب کا رزق اللہ نے خود اٹھایا ہوا ہے، سب کی ذمہ داری اللہ نے اٹھائی ہوئی ہے اور سب کو رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی سامنے رکھ لے، شاید سمجھتا ہے میں پاپی ہوں، گناہ گار ہوں، تکلیفیں اس لیے آتی ہیں، فرمایا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی دیکھ لے، سب سے بڑی اور سب سے عظیم ہستی اور سب سے نیک ہستی، اس سے زیادہ اونچا مقام کسی کا نہیں، ساری زندگی آپ نے تکلیفوں میں گزار دی۔ پیدا ہوئے تو یتیم تھے، باپ کا سر اللہ نے، باپ کا سایہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سر سے اٹھا لی۔ تھوڑی دیر گزری ماں بھی فوت ہو گئی، کچھ اور سا عرصہ گزرا تو دادا بھی فوت ہو گیا، اور کچھ اور عرصہ گزرا تو چچا ابو طالب جو ہمیشہ آپ کی بیک پہ کھڑے ہوتے تھے وہ بھی فوت ہو گئے۔ آپ کی غم گسار بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے مالی تعاون بھی کیا اور جسمانی تعاون بھی کیا، وہ بھی فوت ہو گئے۔ مشرکین مکہ نے مکہ میں رہنا مشکل کر دیا، صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دے دی، خود طائف کی طرف چلے گئے۔ طائف سے بھی خاطر خواہ کامیابی نہ ملی، پتھروں کی بارش کا سامنا کرنا پڑا، لوگوں نے گالیاں دی اور دھکے دے کر وہاں سے بھی نکال دیا۔ بالآخر نبوت کے 13 برس گزر گئے، آپ کو مکہ سے مشرکین مکہ نے جو ہے وہ نکلنے پہ مجبور کر دیا اور ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ غزوہ بدر ایک کامیابی ملی، احد کے میدان میں پھر نقصان اٹھانا پڑا، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ کے سر میں چوٹیں لگی،
آپ کے 70 اور سے زیادہ صحابہ اکرام شہید ہو گئے، فتح ملتی ہوئی شکست کا نقشہ جو ہے وہ پیش ہو گیا۔ خندق کے میدان میں آپ نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے جو ہے وہ خندق کھودی، کھانا نہیں ملتا تھا، کمر سیدھی نہیں ہوتی تھی، ایک ایک دو پتھر باندھ کے اپنی کمر کو سیدھا کیا۔ جس دن کھانا مل گیا اللہ کا شکر ادا کیا، جس دن کھانا نہ ملا اس دن کہا چلو آج روزہ ہی سے، آج روزہ ہی سے۔ اس طریقے سے آپ نے زندگی بسر کی۔ 3 بیٹے دیے اللہ تعالیٰ نے، تینوں بچپن میں فوت ہو گئے۔ دشمن نے آپ کو تانا دے دیا کہ آپ کا تو نام و نشان مٹ جائے گا، آپ کی نسل ختم ہو گئی۔ کیا پریشانی نہیں آئی؟ ٹینشن نہیں آئی؟ آپ کی بیوی، لاڈلی بیوی، طیبہ طاہرہ صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر الزام لگا، 1 مہینہ تک پریشان رہے اور اللہ کی جانب سے وحی نہیں آئی۔ کیا نبی کو کوئی ٹینشن نہیں آئی؟ اور میں اور کیا، جو ٹائم ختم ہو گیا ذکر کرتا ہوں، آخری دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے۔ صحابی رسول ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ آئے اور آپ کے جسم پہ ہاتھ رکھا، آپ کا جسم تپ رہا تھا۔ کہا یا رسول اللہ انک لتوعک وعکا شدیدا، آپ کو شدید بخار ہے۔ کہا ہاں، انی اوعک کما یوعک منکم رجلان، مجھے ایسے بخار ہوتا ہے جیسے تم میں سے 2 بندوں کو بخار ہوتا ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا واہ کر بابا، ابا جان اتنی تکلیف، وفات کے وقت اتنی تکلیف کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ چیخ کے بولی ابا جان اتنی تکلیف۔ کہا بیٹا گھبراؤ نہیں، لا کربا علی ابی کے بعد الیوم، آج آخری دن ہے، اس کے بعد انشاءاللہ کوئی تکلیفیں نہیں آئیں۔ ساری زندگی پیدا ہونے سے لے کر وفات تک ساری زندگی تکلیفوں میں گزار دی۔ نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ کیا آپ نے خودکشی کی؟ لوگوں کو خودکشی کی ربو دلائی؟ ساری زندگی گزاری اور بہترین زندگی گزاری۔ صبر و شکر کا دامن جو ہے وہ کبھی بھی آپ نے نہیں ترک کیا، اور دنیا والی ساری دنیا کی کائنات جو ہے وہ تعریف کرتی ہے اور اللہ بھی تعریفیں کرتا ہے، دنیا میں بھی مقام ملا اور آخرت میں بھی مقام ملا۔ ان چیزوں کو اگر سامنے رکھا جائے تو اللہ کے فضل سے انسان جو ہے وہ کبھی خودکشی نہیں کرتا۔ یہ خودکشی اسی وقت ہے جب ہم ان چیزوں کا مطالعہ نہیں کرتے۔ یہ میں نے پورا دین ذکر نہیں کیا، 4 5 6 7 مثالیں صرف ذکر کی ہیں، 2 آیتیں ذکر کی ہیں، 3 4 حدیثیں ذکر کی ہیں، اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حوالہ جو ہے وہ دیا ہے۔ اس کو سامنے رکھ لیجئے، اللہ کے فضل سے انشاءاللہ تعالی ٹینشنوں کے وقت میں خودکشی کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ میں ذکر کروں گا۔ اس کے کچھ اور بھی اسباب ہیں اور ان کا علاج جو ہے وہ کس کو کرنا چاہیے اس کے بارے میں بھی ذکر کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالی ہمیں اپنے دین کی طرف جو ہے وہ پلٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔